نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مشکات المصابیح میں صاحب مشکات نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب کے آغاز میں پہلی حدیث کے طور پر کوٹ کیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات پر آگاہ کیا جائے، لوگوں کو یہ سکھایا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے، شعور اجاگر کیا جائے کہ کوئی بھی عمل ہو اس سے قبل نیت مستحسن ہونی چاہیے۔ اطاعت کا عمل ہے تو نیت اور اطاعت دونوں کا اجر ملے گا، اور اگر معاذ اللہ بندہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہو تو جیسے ہی دل میں تصور کرے گا تو رک جائے گا، اس کا قلب اسے ملامت کرے گا کہ برائی کے راستے پہ نہیں جانا، نافرمانی کے راستے پہ نہیں جانا۔ اب دیکھیے نا، جیسے کہ پہلے سے نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے دین کے اندر کہ جس شخص نے ابھی سے نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ العزیز آج کی عصر کی نماز بھی ادا کروں گا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں عصر کی نماز کا ثواب تحریر کر دیتے ہیں، اور اللہ نے فضل کیا، نماز کا وقت آیا اور اس نے نماز ادا کر لی، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے انسان کے لیے۔ اور پھر عصر کی نماز ادا کی اور منتظر ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز یہیں بیٹھا ہوں، میں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا، تسبیحات میں مصروف ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گیا، اللہ کے ذکر میں، حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وقت آئے گا مغرب کا اور میں نماز ادا کروں گا، انشاءاللہ میں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا۔ اس ارادے کے ساتھ اگر وہ بیٹھا تو اس کے نامہ اعمال میں یہ درمیان میں جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرا وہ نماز کے اندر تحریر کر دیا جاتا ہے۔ عصر کی نماز ہم نے ادا کی، نماز کا کل وقت جو تھا نماز کا وہ تھا 10 منٹ۔ مغرب کی نماز بھی ادا کی، درمیان میں کل وقت تھا 15 منٹ۔ ہم نے 25 منٹ لگائے نمازوں کے ادا کرنے میں، عصر میں اور مغرب میں، لیکن بندہ منتظر تھا عصر سے لے کے مغرب تک، 1 گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھے رہے یا 1 گھنٹہ آپ جہاں پر بھی ہیں، لیکن منتظر رہے کہ میں مغرب کی نماز ادا کروں گا۔ وہ درمیان میں 1 گھنٹہ بھی نماز کے اندر لکھا گیا، گویا کہ 1 گھنٹہ 25 منٹ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی۔ اب انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کمال تو دیکھیے کتنا اجر عطا کیا گیا کہ یہ وقت بھی اس کی نماز کا تحریر کر دیا گیا۔ اور اسی طرح جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ ادا کی، اگرچہ پوری رات سوتا رہا، اللہ رب العالمین کے حکم سے پوری رات جا کر عبادت کرنے کا اجر اس بندے کو عطا کر دیا گیا۔ تو انسان کے لیے کتنے فوائد ہیں۔ انسان کی نیت پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سارا کہ وہ کس نیت سے کون سا عمل کرتا ہے۔ نیت مستحسن ہو، نیت رب کائنات کی اطاعت کی ہو، اچھے بندے کے اعمال ہوں تو اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا فرمائے۔ نیت یہ تھی عشاء کی نماز ادا کی، لوگ کہیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی سخت سردی ہے اور بڑی دور سے سفر کر کے اب بندہ بڑا نمازی ہے، یہ دل میں تصور پیدا کہ انسان کی سرشت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ انسان خود ثنائی کی طرف یعنی کہ اپنی تعریف کی طرف بڑی جلدی بڑھتا ہے، بہت جلدی بڑھتا ہے انسان اپنی تعریف، خواہش ہوتی ہے کہ ہر طرف میری کمال کا چرچا ہی چرچا ہو، ہر بندہ یہ بھی بات کرے میرے کمال کی، وہ بھی بات کرے میرے کمال کی، ادھر سے آواز ہے تو پھر میرے کمال کی۔ کمال، حالانکہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات کا فضل ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اللہ کا کرم ہے جناب، اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ انتہائی سخت سردی کی کیفیت میں میں رات کو وضو کر کے گھر سے نکل کر مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے پہنچتا ہوں، اور صبح سخت سردی کی کیفیت میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے گلیوں میں سفر کرتا ہوا مسجد پہنچتا ہوں،
اور میرا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، کتنا بڑا کرم ہے مجھ پر رب کا، اب مستحسن انداز میں لے لیں۔ انسان خود صحائی کی طرف جاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ جناب کیا کمال ہے کہ آپ سخت سردی کی کیفیت میں فجر کی نماز پڑھنے آگے، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آگے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ نے کمال کر دی۔ ہمارا زیادہ رجحان اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ میری تعریف ہر طرف سے چرچا ہو، دائیں بائیں شرق غرب جہاں سے بھی آواز آئے میری تعریف کی آواز آنی چاہیے۔ تو چونکہ انسان اپنی تعریف کا محتاج بھی تھا، تعریف کا بھوکا بھی تھا، عادت بھی تھی انسان کی، فطرت اور طبیعت بھی ایسی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں بار بار اچھی نیتوں کی طرف انسان کو راغب کیا کہ اپنی تعریف کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف آؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ بار بار اس طرف کھینچا گیا انسان کو، بار بار راغب کیا گیا۔ اب دیکھیں کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں ہیں کہ نماز کے انتظار میں وقت گزرا، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک تو سارا وقت نماز کا تصور کیا گیا۔ اگر بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، اللہ رب العالمین پوری رات عبادت کا اجر اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور عالم کے لیے کیا خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ ادا کیے، سرکار نے فرمایا کہ ایک زاہد عابد پوری رات جا کر تسبیحات ادا کرتا ہے، پوری رات جا کر نوافل ادا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک عالم دین جس نے دین کا علم حاصل کیا تھا وہ سوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سونے والے کو اس کے مقابلے میں زیادہ اجر دے گا۔ تعجب ہے کہ ایک پوری رات کھڑا رہا، اس کے پیروں میں بھی ورگ آ گیا، وہ اتنی تسبیحات کرتا رہا، وہ روتا بھی رہا، وہ نمازیں بھی ادا کرتا رہا، یہ سونے والا زیادہ اجر لے گیا، اس لیے کہ اس کے مقاصد وسیع تر مفاد میں تھے۔ یہ زاہد یا عابد اپنے لیے کر رہا تھا، وہ عالم جو پوری علاقے کا نگران ہوتا ہے، اس کے زیر اثر جتنے علاقے آتے ہیں، جہاں جہاں تک اس کا تعلق پہنچتا ہے ان سب کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان سب تک دین کا پیغام پہنچاتا ہے۔ دین کا پیغام پہنچانا اتنا بڑا کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم مجھ سے لو اور پھیلا دو، اگرچہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، ایک کلمہ کیوں نہ ہو، مجھ سے لے کر پھیلا دو اس کو۔ تو یہ علم پھیلانے کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو یہ فضیلت اللہ نے اس سے مقام کے سبب عطا کی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انعامات دینے کے لیے سلسلہ جاری ہے، فقط انسان اٹھ کر نیت تو کرے رب کی بارگاہ میں، اپنی نیت مستحسن تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، جیسے ہی مستحسن نیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے حج بیت اللہ کے لیے جانا بڑے شرف کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بلا مبالغہ لاکھوں روپے خرچہ بھی ہوتا ہے، اور انسان 2 سے 4 مہینے 6 مہینے پہلے سے تیاری میں بھی مصروف ہوتا ہے، اور مہینہ سوا مہینہ یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد واپسی آنا، پھر 15-20 دن لوگوں سے میل ملاقات مبارکباد لینے اور دینے میں بھی گزرتے ہیں، تقریباً کافی ایک ٹائم گزرتا ہے نا، 1.5 سے 2 مہینے اس پروسیس میں گزر گئے، لاکھوں روپے خرچہ بھی ہو گیا۔ اگر مقصود یہ تھا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، اگر مقصود یہ تھا کہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ ماشاءاللہ جناب آپ نے تو کمال کر دیا، تو پھر بیکار ہو گیا سارا عمل، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور اگر مقصود اس نے یہ رکھا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکوں گا اور اللہ سے اطاعت کرتے ہوئے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا ایک ایک قدم عبادت میں گزرا، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرا، اور ایک ایک لمحہ اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دراجات کی بلندی کی طرف لے کر گیا۔ جیسا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک نمازی گھر سے احسن انداز میں وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، ایک نمازی احسن انداز میں گھر سے وضو کیا، خوبصورت وضو کیا، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف نکلا، اطاعت مقصود تھی، نماز ادا کرنا مقصود تھا۔ جب وہ گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچتا ہے، فرمایا کہ جتنے بھی اس کے قدم ہوتے ہیں، ایک سے لے کر 100 200 150 جتنے بھی قدم ہوئے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بونس پیکج ہو گیا کہ نماز تو ہم نے ادا کرنی تھی، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، ادا نہیں کریں گے تو معاذ اللہ ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو گئے تو سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز ادا کرنا تو ایک ذمہ داری، ایک فریضہ تھا،
لیکن اس کے قرب و جوار میں اتنے بونس اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے، اتنے پیکیجز عطا کر دیے. فرمایا کہ احسن انداز میں وضو کر کے جب تم گھر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں چلو گے، مسجد کی طرف چلو گے، اطاعت کے لیے چلو گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. کمال ہو گیا اگر ہم وہاں سے لے کر یہاں تک آئے 100 قدم ایک تصور کر لیں کہ ہم نے سفر کیا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے 100 نیکیاں تو اضافے میں ہمیں عطا فرما دی نا. نماز کا ثواب اپنی جگہ پر ہوگا، وضو کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے، ان دونوں کی بات نہیں ہے. 100 نیکیاں اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے آپ کو عطا کر دی کہ آپ نے وہاں سے لے کر یہاں تک 100 قدم کا، 150 قدم کا، 200 قدم کا فاصلہ طے کیا تھا. ابھی بس نہیں ہوئی اس پر. ان رحمتی واسعات کل شیء، رحمت تو بہت وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ابھی آگے بھی ہے. فرمایا کہ ایک گناہ بھی اس کا معاف کر دیا جائے گا. وہ قدم ایک ہی تھا، نیکی بھی اللہ نے عطا کر دی، گناہ بھی مٹا دیا. پھر فرمایا کہ نہیں، اس پر بس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک درجہ بھی بلند کر دیا جائے گا. تو گویا کہ دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ اگر نماز کے ارادے سے گھر سے نکلا، نیت اس کی یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہوتا ہے. اپنی نیت اللہ کی رضا کے لیے اگر رکھ لی، آپ گھر سے نکلے، جو نماز ادا کی اس کا ثواب اپنی جگہ پر، اس کا فائدہ بھی اپنی جگہ پر، آپ نے جو وضو کیا تھا اس کا فائدہ بھی اپنی جگہ پر. درمیان میں جو آپ سفر کر کے آ رہے تھے مسجد کی طرف، ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ایک نیکی بھی عطا کر دی، ایک گناہ بھی مٹا دیا اور ایک درجہ بھی بلند کر دیا. تو گویا کہ اگر آپ ایک نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کے لیے نکلے، آپ نے 100 قدم، میں بطور ایگزامپل کر رہا ہوں، 100 قدم مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے سفر کر لیا، تو 300 فائدے آپ نے حاصل کر لیے. آپ نے 100 گناہ مٹا لیا اپنا، 100 نیکی آپ نے اپنے نامہ اعمال میں درج کر لی، اور 100 درجے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لیے، پار کر لیے. وجہ کیا تھی؟ نیت. اصل بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ کی نیت تھی. آپ اپنے رب کو راضی کرنے نکلے تھے. صرف انسان کی اگر نیت درست ہو، انسان کی نیت اگر ٹھیک ہو جائے تو انسان کے پورے اعمال اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور اگر نیت ہی غلط ہو جائے، گھر سے نکلے، ارادہ کیا کہ چلیں یار لوگ دیکھیں گے، راستے سے گزرتا ہوں گا، ہر گھر کے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، سلام دعا بھی ہوگی، جی نماز پڑھنے جا رہا ہوں جناب، بتاتے چلے آئے سب کو. ویسے بتانا برا نہیں ہے، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، بتاتے چلے. ارادہ یہ تھا کہ چلیں یار حاجی صاحب بھی مل گئے، صوفی صاحب بھی مل گئے، فلاں بھی مل گئے، ان کو بھی بتا دیا کہ حضرت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ جی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ مسجد کی طرف بھی آئے، نماز بھی پڑھی، آپ نے 20 منٹ کا ٹائم بھی نماز کے لیے لگایا، 15 منٹ آنے جانے میں بھی آپ نے صرف کیے، گھر سے وضو کر کے بھی نکلے، آپ نے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی گزار دیا، فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہوا. فائدہ حاصل نہ ہونا، آپ نے وہ 100 نیکی، 150 نیکی جو بھی آپ کے چلنے پر ہونی تھی وہ بھی ضائع کی، وہ درجے بھی آپ نے ضائع کیے، وہ گناہوں کو مٹانے والا سلسلہ بھی ضائع کیا، یہاں پر اللہ کی فرما برداری میں جو وقت گزارنا تھا وہ بھی ضائع کیا. اور لوگوں میں واہ واہ ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اس کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اللہ حکم دے گا اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. عرض کرے گا مالک میں نے تو نمازیں ادا کی تھی، میں نے تو بڑی اطاعت کی ہوئی ہے نا دنیا میں. اللہ فرمائے گا کہ تو نے نمازیں اس لیے ادا کی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، مقصد یہ تھا نا تمہارا کہ لوگ نمازی کہیں، کہہ دیا لوگوں نے. کیا تو نہیں چاہتا کہ واہ واہ ہوگی تھی تیری دنیا کے اندر، چرچا ہو جاتا تیرا دنیا کے اندر؟ تو جو شور شرابہ چاہتا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے آواز آئے کہ ماشاءاللہ جناب نمازی صاحب جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ تو ہو گیا جو تمہارے مقاصد تھے، اب تو تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو گویا کہ اصل آپ کے عمل کی جو ہے وہ نیت ہے. اس لیے صاحب مشکات نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب کے سب سے پہلے نمبر پر رکھا اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. نیت درست رکھیں، اللہ رب العالمین ہر چیز کا اجر عطا فرمائے گا. اور اگر نیت خراب ہو گئی تو پھر چاہے انسان حج بیت اللہ کے لیے چکر لگا کر آئے، نیت خراب تھی، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، دنیا کی واہ واہ ہوگی، دنیا کے فوائد حاصل ہو گئے. چاہے انسان پوری رات مسجد میں جاگتا رہے پھر بھی فائدہ حاصل نہ ہوا، چاہے انسان لوگوں کے سامنے دن میں 5 چکر لگاتا رہے پھر بھی فائدہ حاصل نہ ہو، نیت بری تھی. تو سب سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے. اپنی نیت کو ہمیشہ مستحسن اعمال کی طرف لے کر چلیے، اپنی نیت کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر چلیے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں اجر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. آمین آمین.